السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی المنار سالانہ کورس لیول 2 کے تحت علم العربیہ یعنی عربی زبان جو ہے اس میں ایک اور علم پڑھنے اور دیکھنے جا رہے ہیں جو بہت ہی اہم ہے۔ جیسا ہم اس سے پہلے علم النحو پڑھ چکے ہیں، اسی طرح ایک اور علم ہے علم العربیہ میں عربی زبان میں جسے کہا جاتا ہے علم البلاغہ۔ علماء کے یہاں یہ مشہور ہے کہ عربی زبان جو ہے جو ایک طالب علم کو، خاص طور پر شرعی طالب علم جو ہے، شرعی طالب علم کے لیے ضروری ہے کہ قرآن و سنت کی صحیح فہم کے لیے اس کو 12 عربی علوم آنے چاہیے۔ عربی علوم کے میں 12 علوم ہیں جو اس کو آنے چاہیے، لیکن ان میں سے جو زیادہ اہم ہے، کم سے کم جو ایک شرعی طالب علم کو آنے چاہیے وہ ہے 6 علوم: علم النحو، علم الصرف، متن اللغہ اور علم البلاغہ۔ اور علم البلاغہ کے تحت 3 علوم آتے ہیں: علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع۔ یہ ٹوٹل 6 علوم ہیں جو ہمارے علماء ذکر کرتے ہیں کہ 12 عربی علوم میں سے جو عربی زبان کے جو 12 علوم ہیں ان میں سے کم ایک طالب علم کو یہ 6 علوم ضروری آنے چاہیے، تاکہ ایک انسان، ایک طالب علم، شرعی طالب علم جو ہے اس کو قرآن اور سنت کا صحیح فہم حاصل ہو۔ تو آئیے ہم آج انشاءاللہ تعالی اسی علم البلاغہ کو دیکھتے ہیں کہ یہ علم البلاغہ یہ کیا ہے۔ علم البلاغہ جو ہے اس کو سمجھنے سے پہلے ہم یہ بات سمجھ لی، جیسا کہ میں کہہ چکا ہوں کہ ہر ایک زبان میں جو ہے ایک تو ہر ایک زبان میں الفاظ ہوتے ہیں جنہیں ہم کہتے ہیں مفردات اللغہ، سمپل الفاظ میں ورڈز۔ ہر ایک زبان میں ورڈز ہوتے ہیں۔ جب تک انسان کو کسی زبان کے ورڈز کے معنی پتہ نہ ہو، وہ کتنا بھی گرامر سیکھ لے، وہ گرامر اس کو کسی کام کا نہیں ہوگا۔ اس لیے جب ہم گرامر پڑھتے ہیں، خاص طور پر عربی گرامر میں ہم پڑھتے ہیں علم النحو اور علم الصرف۔ شروعات میں جب طالب علم عربی گرامر پڑھتا ہے وہ یہ بنیادی 2 علوم پڑھتا ہے، ایک تو علم النحو اور علم الصرف۔ اور علم النحو اور علم الصرف کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور چیز پڑھتا ہے جسے ہم کہتے ہیں متن اللغہ، یعنی وہ ساتھ ساتھ ورڈز بھی سیکھتا جاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ عربی زبان میں جو ورڈز ہیں ان کی بنیاد کیا ہے، ان کا اشتقاق کیا ہے، اسے ہم کہتے ہیں علم الاشتقاق، یعنی وہ کہاں سے، ان کے روٹس کیا ہے، وہ کہاں سے وہ ورڈ آتے ہیں اور ان ورڈز کے بنیادی میننگ کیا ہے، اور ان پھر بنیادی میننگ سے کیا کیا اور معانی نکلتے ہیں۔ یہ ہم سارا دیکھتے ہیں علم اللغہ میں، علم الصرف میں اور علم النحو میں۔ اس چیز کو کمپلیٹ کرنے کے بعد ایک طالب علم منتقل ہوتا ہے علم البلاغہ کی طرف۔ علم البلاغہ کی طرف، البلاغہ جو ہے، اگر ہم اس لفظ کو سمجھیں گے علم البلاغہ یا البلاغہ، اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ہمیں دیکھنا ہے یہ لفظ البلاغہ یہ آیا کہاں سے ہے۔ یہ نکلا ہے 3 حروف سے: با، لام اور غین۔ با، لام اور غین۔ ابن فارس کہتے ہیں رحمہ اللہ، ان کی کتاب ہے مقاییس اللغہ، جن میں وہ ڈسکس کرتے ہیں عربی زبان میں جو روٹ ورڈز ہیں ان کے بنیادی اصول المعانی کیا ہے، بنیادی میننگ کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عرب جب استعمال کرتے ہیں اس روٹ میں سے کوئی لفظ، یعنی با، لام اور غین، جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ عربی زبان میں جو بنیادی وزن کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں فا، آ، لا، یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ فا، عین اور لام یہ کلمے کا بنیادی وزن ہوتا ہے، جو ہم علم الصرف میں آپ دیکھ چکے ہوں گے اور علم النحو میں بھی آپ دیکھ چکے ہوں گے۔ با، لام اور غین، ابن فارس رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ عرب کے یہاں با، لام اور غین کا جو بنیادی معنی ہوتا ہے، اصل معنی ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے الوصول الى الشيء، الوصول الى الشيء، کسی چیز کی طرف پہنچ جانا، یعنی پہنچ جانا۔ ابن فارس کہتے ہیں کہ عرب جب استعمال کرتے ہیں اس روٹ سے کوئی معنی، با، لام اور غین، اس روٹ سے کوئی ورڈ استعمال کرتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی طرف پہنچ جانے، یعنی کوئی بھی لفظ جو اس روٹ سے نکلے عرب کے یہاں مد نظر ہوتا ہے یہ بنیادی معنی الوصول الی الشیء، اور اسی با، لام اور غین سے نکلا ہے بلاغہ۔ البتہ
با لام اور غین سے جو وربس آتے ہیں وہ دو طریقے کے آتے ہیں. ایک تو آتا ہے بالغ، جیسے بلغ العلا بکمالہ، جو مشہور نعت ہم دیکھ چکے ہیں، سن چکے ہوں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ اپنے کمال کے ساتھ اولا یعنی بلندیوں تک پہنچ گئے. بالغ پہنچ گئے، دیکھیے پہنچنا، پہنچ گئے. ٹھیک ہے، بالغ. دوسرا جو ورب اس میں آتا ہے وہ ہوتا ہے بالوگا، کیونکہ آپ دیکھ چکے ہوں گے کہ فعل جو ہوتا ہے ثلاثی مجرد جو ہوتا ہے اس کے 6 اوزان ہوتے ہیں اسلام کلمے کے اعتبار سے. کیا اسلام کلمے پر فتح ہوگا، ضمہ ہوگا یا کسر ہوگا؟ با لام اور غین سے 2 وربس آتے ہیں ثلاثی مجرد میں سے. ایک تو آتا ہے بلغ، دوسرا آتا ہے بلوگا. بلغ کا جو مصدر ہے وہ ہے بلوغ، جس کا مطلب ہے پہنچنا. جیسے ہم بلوغت کہتے ہیں کہ فلاں شخص جو ہے وہ میچورٹی کو پہنچ گیا. دیکھیے پہنچ گیا. دوسرا ورب جو اس سے نکلتا ہے وہ کیا ہے؟ بلوغا. اور بلوغا کا جو مصدر ہے جس کے ساتھ ہمارا آج کنسرن ہے وہ ہے بلاغہ. یعنی بلاغت جو ہے اس کا ورب بلاغہ نہیں ہے، اس کا ورب کون ہے؟ بلوغا. بلاغا بلوغن، بلاغا کا مطلب پہنچنا، بلوغا بلاغتن بمعنی سارا بلیغن، یعنی بلیغ بننا. جو ہم دیکھیں گے آج کے بلیغ بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے. بلاغت جو ہے جو ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں یہ کس سے نکلا ہے؟ اب بلاغہ سے یا بلوغا سے. اور اس کا بنیادی معنی کیا ہے؟ الوصول الی الشیء. اب ہم دیکھیں گے کہ اس کا جو یہ بنیادی میننگ ہے یہ کیسے ریلیٹ کرتا ہے اس کے اصطلاحی معنی کے ساتھ. جو ہم علم البلاغہ پڑھنے جا رہے ہیں اس کا اصطلاحی معنی جو ہم ابھی دیکھیں گے، آپ دیکھیں گے کہ وہ اس میں ملحوظ نظر ہے اس کا بنیادی معنی، یعنی البلوغ الی الشیء. دیکھیں ہم نے کہا کہ بنیادی جو عربی جو وزن کلمے کا ہے وہ کیا ہے؟ فا، عین اور لام، جو علماء نحو علماء صرف ڈسکس کرتے ہیں اپنی کتابوں میں. فا، عین اور لام میں جو آخری کلمہ ہوتا ہے لام کلمہ، اس کے متعلق ڈسکشن ہوتا ہے علم النحو میں، جسے ہم علم الاعراب بھی کہتے ہیں. یعنی آخری حرف پہ کون سی حرکت آئے گی؟ کیا ہم محمدن پڑھیں گے، کیا ہم محمدن پڑھیں گے، کیا ہم محمد؟ یہ ہم کس میں سیکھتے ہیں؟ یہ ہم علم النحو میں سیکھتے ہیں. اچھا، اس پورے کلمے کے سیگا کیا ہوگا، ساخت کیا ہوگی، وزن کیا ہوگا، جسے ہم کہتے ہیں سیغۃ الکلم، کلمے کا سیگا. وہ ہم پڑھتے ہیں کس میں؟ علم الصرف میں. اب علم الاعراب اور علم الصیغہ سیکھنے کے بعد یہ پورا کلمہ جو معنی دیتا ہے اس معنی کو خوبصورت شکل میں سننے والے کے دل تک پہنچانا، یہ کام ہوتا ہے کس کا؟ علم البلاغہ کا. اس لیے میں لکھ چکا ہوں اس سلائڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابلاغ تمام المراد بکیفیت معینہ فی صورت مستحسنہ. علم البلاغہ سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ علم البلاغہ سے ایک عربی جاننے والا، چاہے پھر وہ عرب ہو یا نان عرب ہو، وہ یہ سیکھتا ہے کہ کلمے کا جو پورا مراد ہے یعنی معنی ہے، تمام المراد یعنی پورا معنی جو ہے وہ کیسے پہنچایا جائے بکیفیت معینہ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ، ایک خاص طریقے کے ساتھ. ایسے نہیں کہ میں کلام کو ایسی کوئی ترکیب دے دوں گا اور کہہ دوں گا. مثال کے طور میں آپ کو سمجھوں، مجھے کہنا ہے کہ خالی زید آیا تھا اور کوئی، میں کہوں گا جاء زید. اگر میں کہوں گا جاء زید، کیا اس سے سننے والے کو سمجھ آئے گا کہ خالی زید آیا تھا؟ وہ کہے گا زید آئے گا. اب اگر میں کہوں گا جاء زید ولم یجئ غیرہ، زید آیا اور اس کے سوا، مگر یہ تھوڑا طویل ہو گیا. یہ تھوڑا بلاغت سے ہم سیکھتے ہیں کہ کیسے ہم مختصر کلام کے ساتھ پورا معنی دیں اور خوبصورت انداز میں. اب اگر ہم کہیں گے مثال کے طور پر ما جاء الا زید، دیکھیے یہ ہم نے کیا استعمال کیا؟ ما اور الا. جاء زید کو ہم نے صرف 2 ورڈ ایڈ کیے، ما اور الا. ٹھیک ہے، اس سے ہمیں سامع کو پورا مطلب سمجھا دیا، جسے ہم کہتے ہیں، جیسے ہم آگے دیکھیں گے، اسے ہم کہتے ہیں قصر کا صیغہ. علم البلاغہ میں ہم اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے ہم کہتے ہیں القصر یا الحصر. اس ترکیب کو ہم کہتے ہیں القصر والحصر. یہ ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ. یعنی پورا معنی ہم نے سامع تک پہنچا دیا، اور الفاظ بھی ہم نے قلیل استعمال کیے اور ایسا اسلوب استعمال کیا جو عرب استعمال کرتے تھے. ما جاء الا زید، کہ زید کے سوا کوئی نہیں آیا. اگر ہم لٹرل ترجمہ کریں گے ہم کہیں گے نہیں آیا مگر
زید، یعنی مطلب ہوگا زید کے سوا. یہی مراد ہوتا ہے علم البلاغہ سے. ہم یہی سیکھتے ہیں ابلاغ تمام المراد، کہ پورا معنی پہنچانا سامع یعنی سننے والا سیکنڈ پرسن کے دل اور دماغ میں بکیفیت معینہ، ایک خاص کیفیت کے ساتھ. یہاں پہ ہم نے کون سی خاص کیفیت استعمال کی؟ ما اور الا، اس لیے ہم کہتے ہیں کیفیت معینہ، ایک خاص کیفیت. فی صورت مستحسنہ، ایک خوبصورت صورت میں، ایک خوبصورت صورت میں. اس لیے اب اگر کوئی ہم سے پوچھے گا کہ علم البلاغہ کی ڈیفینیشن، سمپل ڈیفینیشن بیان کیجئے، ہم کہیں گے کہ علم البلاغہ کیا ہے؟ علم البلاغہ ہے العلم الباحث عن القواعد. علم البلاغہ ایسا علم ہے جس میں ایسے قواعد کے متعلق بحث کیا جاتا ہے التی تسیر الکلام، جو کلام کو بناتا ہے. یعنی ایسے قواعد ہم سیکھتے ہیں جو کلام کو بناتا ہے. کیا بناتا ہے؟ دالن علی جمیع المراد، جو کلام کو ڈینوٹ کرواتا ہے، دلالت کرواتا ہے پورے معنی پر، پورے مراد پر. یعنی انٹینڈڈ میننگ، جو مراد جو ہے کہنے والے کا، وہ پورا پورا پہنچایا جاتا ہے. کس کی طرف؟ سیکنڈ پرسن کی طرف، سننے والے کی طرف، مخاطب کی طرف. دوسری چیز وواضح الدلالۃ علیہ، اور یہ ایسے قواعد ہیں جو کلام کو میننگ کے اعتبار سے واضح بناتے ہیں. یعنی کلام کی جو دلالت ہے، کلام جس چیز کو ڈینوٹ کرتا ہے، کلام جس چیز پر دلالت کرتا ہے، وہ اس کو بالکل واضح کر دیتا ہے. اس علم کو ہم کہتے ہیں یدعا علم البلاغہ. اس علم کو کہا جاتا ہے علم البلاغہ. یعنی اس علم البلاغہ کے بنیادی دو کام ہیں. ایک تو پورا پورا معنی سامع کے ذہن تک پہنچانا، اور اس معنی کو واضح کر دینا. اس معنی کو کیا کر دینا؟ واضح کر دینا. یعنی وہ کلیئرلی ذہن کے سامنے تک پہنچ جانا چاہیے. جیسا ایک کہنے والا کہتا ہے کہ جب آپ الفاظ زبان سے نکالو، اس کے دل پر الفاظ کا القاء بعد میں ہونا چاہیے، معنی پہلے دل تک پہنچ جانا چاہیے. یعنی جب آپ الفاظ نکالو گے، الفاظ بعد میں اس کے ذہن میں آئے گا، لیکن معنی سبقت کرے گا الفاظ کو. یعنی اتنا وہ کلام خوبصورت ہونا چاہیے کہ کلام الفاظ سننے سے پہلے ہی اس کے معنی جو ہے دل میں پیوست ہونا چاہیے. اور یہ ڈیفینیشن جو ہے یہ لاتے ہیں اپنی ایک مختصر کتاب موجز البلاغہ الامام محمد الطاہر ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی کی. الامام محمد الطاہر ابن عاشور، میں نے ان کی ڈیفینیشن کیوں لائی؟ یہ وہ عالم دین ہیں تونس کے جن کی وفات ہوئی ہے 1393 ہجری میں، یعنی 1973 میں. یعنی پچھلی صدی کے یہ بہت بڑے اسکالر اور تونس کے شیخ الاسلام تھے، اور یہ مفتی تھے وہاں کے. مگر یہ ایسے عالم تھے جنہوں نے امام زمخشری جو ہے، جن کی مشہور کتاب ہے الکشاف، جس کو کہا جاتا ہے کہ بلاغت میں اگر کوئی تفسیر قرآن پر ہے وہ کون سی کہا جاتا ہے؟ کشاف کے بعد اگر کوئی سب سے بہترین کتاب ہے پچھلی صدی میں جس پر ایز اے امت مسلم ہم کو فخر ہونا چاہیے، وہ لکھی ہے کہ انہوں نے محمد الطاہر ابن عاشور کی. یعنی قرآن کی بلاغت پر اگر آپ کو خالی ایک یا دو کتاب لانی ہو، ایک تو ہونی چاہیے وہ محمد الطاہر ابن عاشور کی جس کا نام ہے التحریر والتنویر، دوسری ہے الکشاف زمخشری کی جس کے متعلق مزید وضاحت آئے گی آگے انشاءاللہ تعالی. فی الحال یہ ہم نے دیکھا کہ محمد الطاہر ابن عاشور رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں کہ علم البلاغہ کسے کہتے ہیں؟ العلم الباحث عن القواعد التي تصير الكلام دالا على جميع المراد وواضح الدلالة عليه يدعى علم البلاغہ. اس کو ہم کہتے ہیں علم البلاغہ، جو میں بیان کر چکا ہوں. اس علم کو سیکھنے سے پہلے ضروری ہمیں سمجھنا ہے کہ اس علم کی تدوین کیسے ہوئی. ہماری امت میں، امت مسلمہ میں یہ علم کیسے وجود میں آیا. ہم سب کو پتہ ہوگا کہ علوم جو ہے عرب کے یہاں، عرب جو تھے وہ بنیادی طور پر اپنی ذہانت اور اپنی میموری پر ریلائی کرتے تھے. وہ زیادہ لکھتے نہیں تھے، وہ کیونکہ وہ امی قوم تھے. امی قوم کی طرف یہ قرآن نازل کیا گیا. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ ان کے خلافت کے زمانے تک قرآن جو ہے وہ مصحف میں لکھا نہیں گیا تھا. وہ زیادہ تر صحابہ کے ذہن میں تھا، حفظ تھا، اور کہیں کہیں لکھا بھی گیا تھا. لیکن کمپلیٹ مصحف کی صورت میں یہ کب وجود میں آیا؟ پھر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں. یعنی پہلی جو چیز تدوین کی گئی اس امت میں وہ کیا تھا؟ مصحف، قرآن شریف. اور اس کے بعد میں پہلا جو قرن ہے، پہلی جو سینچری ہے ہجری کے اعتبار سے، اس کے آخر میں پھر حدیث کی کیا کی گئی؟ تدوین کی. اس سے پہلے بھی چھوٹا چھوٹا کام ہوا، لیکن ہم نے سنا ہوگا کہ عمر ابن عبد العزیز رحمہ اللہ تعالیٰ خاص پر انہوں نے پھر حکم دیا امام شہاب ابن الزہری رحمہ اللہ تعالیٰ کو کہ آپ حدیث کی کیا کیجئے؟ تدوین کیجئے. کہنے کا مقصد ہے کہ علوم کی جو تدوین ہوئی ہے وہ
زیادہ تر دوسرے قرن میں ہوئی. یعنی سیکنڈ سینچری جو تھی ہجری کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں, سیکنڈ سینچری جو تھی اس میں علوم کی تدوین جو ہے اس نے رفتار پکڑنا شروع کیا. پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کے یہاں بلاغت کیا تھی. العلامہ شوقی ضعیف اپنی کتاب میں کہتے ہیں تاریخ البلاغت العربیہ و تطورها, اس میں کہتے ہیں کہ بلغ العرب فی الجاہلیت مرتبۃ رفیعۃ من البلاغت والبیان, کہ عرب جو ہے وہ جاہلی دور میں بھی ایک بلند مرتبے کو پہنچ چکے تھے. کس میں؟ بلاغت میں اور بیان میں. بیان یعنی جسے ہم کہتے ہیں قدرت الکلام, یعنی انسان کے ضمیر, انسان کے وجدان, انسان کے اندر جو موجود باتیں ہیں وہ کیسے وہ دوسرے تک پہنچائے, جسے بیان کہا جاتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے سورۃ الرحمن میں بھی کہا علم البیان, کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کیا سکھایا؟ بیان. یعنی قدرت جسے ہم کہتے ہیں القدرت علی الکلام, یعنی انسان کے ضمیر میں جو ہے وہ کیسے وہ دوسرے انسان تک پہنچائے اپنے کلام کے ذریعے سے. اس اعتبار سے عرب جو ہے وہ جاہلیت میں ہی بیان اور بلاغت میں ایک بلند مرتبے کو کیا پہنچ چکے تھے. کہتے ہیں وقد صور الذکر الحکیم ذلک فی غیر موضع منہ, بیان کرتے کہ قرآن جو ہے الذکر الحکیم, قرآن جو ہے قرآن نے بھی اس کی تصویر کشی مختلف جگہوں پر کی ہے, چاہے وہ پھر وہ منافقین تھے, مشرکین تھے, یہود تھے, سب کے متعلق قرآن نے یہ بیان کیا کہ ان کو زبان عطا کی گئی ہے, یہ زبان رکھتے ہیں, ان کو چرب زبان عطا کی گئی ہے. مثال کے طور پر عمومی طور پر تمام انسانوں کے متعلق اللہ تعالیٰ کہتے ہیں الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان, کہ الرحمن جو ہے اس نے قرآن سکھایا, انسان پیدا کیا, اور انسان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو کیا سکھایا؟ بیان. یعنی القدرت علی الکلام جسے ہم کہتے ہیں, البیان یعنی بیان کرنا, واضح کرنا, انسان کے ضمیر میں جو ہے اس کو واضح کرنا اپنے کلام کے ذریعے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کچھ منافقین کے متعلق, کہتے ہیں وَإِن يَقُولُوا, اگر وہ بات کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تسمع لِقَوْلِهِمْ, آپ بھی سننے پر مجبور ہو جاتے, یعنی آپ بھی سننے لگتے, یعنی ان کو ایسا کلام عطا کیا گیا کہ آپ کا دل بھی ان کے کلام کی طرف کیا ہو جاتا ہے؟ مائل, یعنی ایسی چرب زبانی ان کو عطا کی گئی ہے. اسی طرح دوسری جگہ کہتے ہیں منافقین کے متعلق ہی وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا, بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جن کا کلام آپ کو دنیا میں پسند آئے گا, آپ کو لگے گا کہ یہ کتنا خوبصورت کلام کرتا ہے. مثال کے طور پر رأس المنافقین جو تھا وہ کیا کرتا تھا؟ وہ ہر جمعہ خطبے سے پہلے ممبر کی سائڈ میں کھڑا ہوتا تھا اور لوگوں کو ایمان لانے پر آمادہ کرتا تھا. رأس المنافقین جو تھا ایسا کلام وہ کرتا تھا کہ سب لوگ جو تھے اس کے کلام کی طرف کیا ہو جاتے تھے؟ مائل ہو جاتے تھے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ان کو جدل بھی عطا کیا گیا ہے, اپنے کلام کے ذریعے سے آرگیومنٹس بیان کرنا, جدل کرنا, جدال کرنا, ڈسپیوٹ کرنا, مناظرہ بازی کرنا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا ذَهَبَ الْخَوْفُ, سورہ احزاب میں کہتے ہیں کہ جب خوف, جنگ کی حالات جو ہے ختم ہو جاتے ہیں, خوف دور ہو جاتا ہے, سَلَقُوكُمْ بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, وہ اپنی تیز زبانوں سے آپ کے متعلق بد زبانی کرتے ہیں. دیکھیے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, اللہ تعالیٰ نے ان کی زبان کو کہا ہے بِأَلْسِنَةٍ حِدَادٍ, یعنی تیز زبان, تلوار کی دار کی طرف ان کو زبان کیا ہے؟ عطا کی گئی ہے. دوسری جگہ کہتے ہیں مشرکین مکہ کے متعلق ما ضربوه لك الا جدلا, یعنی آپ کے متعلق یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے مثال بیان کی ہے یہ صرف یہ آرگیومنٹ کرنے کے لیے, مناظرہ بازی کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ لڑائی کرنے کے لیے یہ مثال بیان کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ تو جھگڑالو قوم ہے ہی, یہ مناظرہ بازی کرنے والے قوم ہے ہی, یہ لڑنے والے قوم ہے ہی, یعنی مشرکین مکہ. بیان کرتے ہیں ومن اکبر الدلالة على ما حذقوه من حسن البيان ان كانت معجزة الرسول الكريم وحجته القاطعة لهم ان دعا اقصاهم وادناهم الى معارضة القرآن في بلاغته الباهرة. بیان کرتے ہیں کہ سب سے بڑی دلیل اس چیز پر یہ ہے کہ عرب جو ہے وہ سکلفل بن چکے تھے اس بیان میں, یعنی کلام کرنے میں وہ اس میں سکلفل بن چکے ہیں. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزہ عطا کیا گیا, جو حجت عطا کی گئی قرآن, اسی قرآن کے ذریعے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیان کیا گیا کہ آپ عرب کے نزدیک لوگوں کو بھی اور دور رہنے والے لوگوں کو بھی تمام کو بلائے اور ان کو کہے کہ چیلنج کرے آپ اس قرآن جیسا کیا لاؤ, کلام دو. یعنی اللہ تعالیٰ کو پتہ تھا عرب جو ہے چاہے وہ شعر و شاعری ہو, چاہے وہ خطبہ دینا ہو, عرب جو ہے ایک تو وہ اسلامی خطبہ, وہ نہیں خطبہ دینا اسپیچ,
اسپیچ دینا. عرب جو ہے وہ اسپیچ بھی دیتے تھے, چاہے وہ خانے کعبہ کے نزدیک ہو یا عمومی اسپیچ ہو یا ویڈنگ اوکیزن جو جاہلیت میں ہوتے تھے تبھی وہ اسپیچ دیتے تھے. اور ایسا اسپیچ دیتے تھے کہ ابھی بھی تاریخ کی کتابوں میں, ادب کی کتابوں میں جب انسان وہ پڑھتا ہے ان میں سے بہت کچھ ابھی بھی سمجھ نہیں آتا ہے. یعنی اتنا وہ خوبصورت ہوتا ہے لیکن ان کو سمجھنے کے لیے ڈکشنری کھولنی پڑتی ہے, اور وہ بہترین کلام ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا کرنے کے بعد کہا کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم اب آپ ان کو چیلنج کریں, ان کو تو قدرت ہے کلام کرنے پر. اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے قرآن میں ایسے سورے ہیں جن میں حروف المقطعات ہے. اسٹارٹ میں آتا ہے الف لام میم, الف لام را, قاف, صاد. علماء جو ہے بہت سارے علماء محققین میں سے ان کا کہنا ہے کہ ان کا کوئی معنی, مگر اللہ تعالیٰ ان حروف کے ذریعے سے عرب کو چیلنج کرتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن انہی حروف سے ہے جن حروف سے تم کلام کرتے ہو, پھر بھی تم اس قرآن جیسا کلام نہیں لا پاتے ہو. ان حروف کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ عرب کو کیا کرتا ہے, چیلنج کرتا ہے. آگے کہتے ہیں شوقی ضعیف کہتے ہیں کہ وَيُرْوَى أَنَّ الْوَلِيدَ بْنُ الْمُغِیرَہ, الولید بن المغیرہ کون تھے؟ یہ خالد بن الولید کے فادر تھے, لیکن مشرک تھے اور شرک پر ہی ان کا خاتمہ ہوا. ان کے متعلق مشہور ہے, خود یہ کہتے ہیں, تاریخ کی کتابوں میں, سیرت کی کتابوں میں موجود ہے, یہ خود کہتے تھے کہ اے عرب, شعر و شاعری میں اور عام کلام میں سب سے مہارت رکھتا ہوں تم میں سے, اور جتنا شعر مجھے پتا ہے وہ آپ میں سے کسی کو پتا نہیں ہے. لیکن جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر قرآن پڑھتے ہیں, الولید ابن المغیرہ وہ بھی مجبور ہو جاتا ہے وہ کہنے پر کہ نہ ہی یہ شعر ہے نہ ہی یہ سحر ہے, یہ کچھ اور ہی کلام ہے. پھر تعریف کرتے کہتے ہیں واللہ لقد سمعت من محمد کلاما, قسم کھاتے کہ اللہ تعالیٰ کی قسم میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسا کلام سنا, ما ہوا من کلام الانس ولا من کلام الجن, جو نہ انسانوں کا کلام ہے نہ جنوں کا کلام ہے. اس سے پہلے ولید بن المغیرہ ان کو کہتے کہ اے عرب, چاہے شاعری جنوں نے کی, جن کے اشعار بھی ان کو پتا تھے. الولید بن المغیرہ جن جو ہے عرب کے جن, ان کے اشعار بھی ان کو پتا تھے. کہتے کہ مجھے جن کے اشعار بھی پتا ہے اور انسانوں کے اشعار بھی پتا ہے, لیکن یہ کلام جو ہے قرآن, یہ نہ جنوں کا کلام ہے نہ یہ انسانوں کا کلام ہے. وَإِنَّ لَهُ لَحَلَاوَةٌ, یہ ایسا کلام کہ اس پر مٹھاس ہے, حلاوت ہے, اس پر چاشنی ہے, یہ بہت میٹھا کلام ہے. وَإِنَّ عَلَيْهِ لَتَلَاوَةٌ, اور اس پر کریم جیسے دودھ, تلاوہ عربی یہ عربک لفظ ہے, اس کے مختلف میننگ ہے. تلاوہ کا ایک میننگ ہے کہ دودھ کے اوپر جو کریم لگتی ہے اس کو بھی تلاوہ کہتے ہیں. یعنی یہ قرآن ایسا کلام ہے کہ اس کے الفاظ بہت خوبصورت ہے, یہ دودھ کی کریم کی طرف ہے, اس کے الفاظ بالکل خوبصورت ہے. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ, اس کے بعد قرآن کو کہتے کہ یہ قرآن جو ہے, یہ کلام جو ہے, یہ پیڑ کی طرح ہے, اور اس پیڑ کا جو اوپر والا حصہ یہ پھلدار ہے. وَإِنَّ أَعْلَاهُ لَمُثْمِرٌ, اس کا اوپر والا حصہ کیا ہے, بہت پھلدار ہے, یہ بہت پھل دیتا ہے. وَإِنَّ أَسْفَلَهُ لَمُغْدِقٌ, اور اس کا نیچے والا حصہ جو ہے, یعنی اس ٹری کے جو روٹس ہے وہ زمین کی بالکل تہ تک پیوست ہے, یعنی اس کے روٹس بہت سارے ہیں, یہ بالکل فرم ہے, یہ کلام بالکل فرم ہے, یہ ہل نہیں سکتا. یہ کس کی گواہی ہے؟ مشرک الولید ابن المغیرہ کی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ عرب جو ہے ان کو پتا تھا کہ بلاغت کسے کہتے ہیں, کلام کیا ہوتا ہے, شعر و شاعری کیا ہوتا ہے, اس لیے انہوں نے پہچانا. بہت سارے مشرک جو ہے تھے, اس لیے وہ چوری سننے آتے تھے قرآن, ان کو مزہ آتا تھا قرآن سننے میں, اور قرآن اس چیز بات پر گواہ ہے. وہ قرآن سننے آتے تھے, مزہ ان کو آتا تھا قرآن سننے میں. یہ ہے جاہلیت کی بات, کہ جاہلیت میں عرب جو تھے وہ بلاغت میں کلام کرنے پر بہت اعلیٰ درجے کو پہنچ چکے تھے. اس لیے ہم دیکھتے ہیں النابغۃ الزبیانی, یہ ایک مشہور شاعر ہے. یہ ایسا شاعر ہے, جاہلیت کے دور میں مارکیٹ لگتا تھا, شاعروں کا مارکیٹ, جسے کہا جاتا تھا سوق عکاظ. عکاظ ایک مشہور مارکیٹ تھا مکہ میں. وہاں پہ تمام شعراء جو تھے وہ ایک خیمے میں جمع ہوتے تھے, اور بادشاہ کی تخت پر کون بیٹھتا ہوتا تھا؟ النابغۃ الزبیانی. ایک ایک کر کے سب شاعر آتے تھے اور اپنا کلام سناتے تھے, اور نابغہ ان کو کہتا تھا کہ تمہارا کلام کتنا خوبصورت ہے اور تمہارا کلام جو ہے اس میں کیا کیا خامیاں ہیں. انہی نابغۃ الزبیانی کے مطلب آتے ہیں کہ کہا جاتا ہے کہ ان الشعراء الناشئین, یعنی جو نئے شعراء آتے تھے, کانوا یحتکمون فیہا الیہ,
شعر و شاعری میں وہ فیصلہ کس کے حوالے کرتے تھے؟ اسی النابغۃ الزبیانی کے حوالے. فمن نوح به طار الشہرت، بیان کرتے کہ جس کی وہ تعریف کرتے تھے اس کی شہرت جو ہے آفاق تک پہنچ جاتی تھی. وكان في اثناء ذلك يبدي بعض الملاحظات على معاني الشعراء واساليبهم، بیان کرتے تھے کہ جب وہ شعر سنتے تھے، شعراء سے شعر سنتے تھے، اس کے درمیان ہی وہ اپنی کچھ ملاحظات جو تھے وہ بیان کرتے تھے کہ اس شاعر کا شعر جو ہے اس کا کیا معنی ہے، اس میں کیا خامیاں ہیں، اس کا اسلوب کیسا ہے، یہ سب وہ بیان کرتا تھا. ويقال، بیان کرتے کہ ایک بار کیا ہوا، حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی، وہ بھی ان کے پاس آئے، یعنی جاہلیت کی بات ہے، وہ ان کے پاس آئے. جب حسان ابن ثابت انہوں نے اپنا شعر سنایا اور عائشہ جو دوسرے شاعر تھے انہوں نے بھی اپنا شعر سنایا، تو نابغہ نے کیا کیا، اس نے عائشہ کو فضیلت دی کس پر؟ حسان ابن ثابت پر. نیچرلی حسان ابن ثابت جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو غصہ آیا. اس کے ساتھ ساتھ وفضل الخنساء علی بنات جنسیہ، اور خنسا جو فیمیل پوئٹس تھی، اور یہ بھی صحابہ بعد میں انہوں نے بھی اسلام قبول کیا. ان کا بھائی جو سخر جو ہے وہ شہید ہو گیا تھا، مر چکا تھا، اور پھر اس کی جدائی کے فراق میں انہوں نے بہت ساری مرثیہ لکھی الخنسا نے. ان کو تفضیل دی، فضیلت دی کس پر؟ باقی عورتوں پر، باقی شعراء پر، فیمیل پوئٹس پر. بیان کرتے وسار حسن علیہ، بیان کرتے کہ حسان کو غصہ آیا. وقال له، اور نابغہ کو کہا، نابغہ کو، انا واللہ اشعر منک ومنها، میں تم سے بھی زیادہ بڑا شاعر ہوں اور خنسا سے بھی زیادہ بڑا شاعر ہوں. یعنی ان کو غصہ آیا. فقال له النابغہ، نابغہ جو ہے اس نے ان کا غصہ برداشت کیا، مگر کہا کہ اگر تم کہتے ہو کہ آپ مجھ سے بھی بڑے شاعر ہو تو اس کی دلیل دے دو. تم ایسا کیا کلام کہتے ہو کہ جس کی وجہ سے آپ مجھ سے بھی بڑے شاعر ہو؟ تو حسان ابن ثابت رضی اللہ عنہ کو کہتے ہیں کہ حیث اقول، میں یہ کہتا ہوں، لنا الجفنات الغر یلمعن بالضحى واسیافنا یقطرن من نجدة دما ولدنا بني العنقاء وابن محرک فاکرم بنا خالا واکرم بنا ابنا. بیان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس چمکیلے برتن ہیں جو صبح ضحیٰ کے وقت چمکتے رہتے ہیں. یعنی مقصد ان کا بیان یہ کرنا ہے کہ ہمارے یہاں گیسٹس آتے رہتے ہیں، برتن چمکتے رہتے ہیں، اور وہ ان برتن میں کھانا کھاتے ہیں، کیونکہ عرب کے یہاں مشہور تھا کہ کھانا کھلانا پلانا یہ ان کے یہاں بہت عام تھا. وَأَسْيَافُنَا يَقْطُرْنَ مِن نَجْدَةٍ دَمًا، اور ہماری جو تلواریں ہیں ان سے خون جو ہے، خون کی بوندیں ٹپکتی ہیں. دیکھیں ان الفاظوں پر غور کریں. حسان بن ثابت کہتے ہیں کہ خون کی بوندیں کیا ٹپکتی ہے، یقطرنا ٹپکنا. پھر کہتے ہیں کہ ہم نے بنو العنقاء اور ابن محرک، یہ دو خزرج کے قبیلے ہیں. خزرج جہاں حسان بن ثابت جو ہے وہ خزرج، مدینہ میں جو خزرج کا قبیلہ تھا ان میں دو خاندان تھے، بنو العنقاء اور بنو محرک. بیان کرتے ہیں کہ ہم نے ان دو قبیلوں کو جنم دیا ہے، انہیں فخر کرنے کے لیے بیان کرتے ہیں ہم نے ان دو قبیلوں کو کیا کیا ہے، جنم دیا ہے. فاکرم بنا خالن و اکرم بنا ابنا، یعنی کتنے ہی بہترین ہیں ہم بیٹوں کے اعتبار سے بھی اور خال کے اعتبار سے بھی. بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ النابغہ ان کو کہتے ہیں کہ انک لشاعر، بے شک تم تو شاعر ہو. لولا انک قللت عدد جفانک، مگر تم نے کیا کیا، تم نے کہا لنا الجفنات. الجفنات جو ہے اس کا سنگولر ہے جفنا. جفنا کہتے ہیں برتن کو، بڑا برتن جس میں رائس ہو، میٹ ہو، اسے کہتے ہیں عرب جفنا. اس کا ایک پلورل ہے جفنات. اگر آپ دیکھیں گے حسان بن ثابت نے کیا کہا، الجفنات، اور یہ جمع مؤنث سالم ہے، سوری جمع مؤنث سالم ہے، بالکل جمع مؤنث سالم ہے، الف تا اس کے لاسٹ میں ہے. اور جمع مؤنث سالم جو ہے یہ ایسا جمع ہے، اس کو جموع قلہ میں شمار کیا جاتا ہے. بمعنی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کا عدد جو ہے، نمبر جو ہے، یہ 3 سے 10 تک ڈینوٹ کرتا ہے. یعنی کتنے برتن، 3 سے 10 تک. اسی بات پر اس کو پہلے نابغہ پکڑتا ہے، کہتا ہے کہ تم نے کہا الجفنات. اگر تم کہتے جفان تو اس کا مطلب ہوتا ہے 10 سے زیادہ برتن، کیونکہ جفنا کا جو دوسرا جمع ہے وہ کیا ہے، جفان. جفان جو ہے یہ جمع مکسر ہے اور یہ جموع کسرہ میں سے ہے. جموع کسرہ کا مطلب ہوتا ہے یہ 3 سے زیادہ، 10 سے زیادہ نمبر کو ڈینوٹ. یعنی اگر حسان بن ثابت کہتے ہیں جفان، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ 10 سے زیادہ برتن، 100 بھی، 50 بھی. النابغہ نے پہلے اس بات پر اس کو
पकड़ा। यानी यहाँ से इससे हमें समझ आता है कि अरब क्या है, सर्फ, जमा का सेगा, ये सब उनके जहन में जाहिलियत में ही मौजूद था। फिर कहते हैं कि आपने कहा यलमअन बिद्दुहा, कि वो ज़ुहा यानी सुबह चाश्त के टाइम के वक्त चमकते हैं। अगर तुम इसके बदले कहते हैं कि वकुल्ता यलमअन फिद्दुहा, तुमने कहा यलमअन फिद्दुहा यानी चाश्त के वक्त वो क्या है, चमकते हैं। वलो कुल्ता, अगर तुम इसके बदले कहते यबरुकन बिद्दुजा, कि वो रात के वक्त चमकते हैं, यानी तुम्हें कहना चाहिए था रात के वक्त चमकते। क्यों? लकाना अबलगा फिल मदीह, तो ये जो तुम अपनी प्रेज ये बयान करते हो इसमें ये ज्यादा बलीग होता, ज्यादा बेहतर होता। लिअन्न ज़ैफ़ बिल्लैल अक्सर तुरुकन, क्योंकि गेस्ट जो है वो ज्यादातर कब आते हैं, सुबह के वक्त सब अपने अपने काम पर निकल जाते हैं, इसलिए तुमको कहना चाहिए था कि रात के वक्त। यबरुकना, यबरुकना और यलमाना दोनों का माना सेम है, लेकिन यबरुकना बिद्दुजा इसका मतलब है दुजा, ज़ुहा का अपोजिट, ज़ुहा यानी सुबह के वक्त, दुजा यानी रात के वक्त। वकुल्ता यक्तुरन मिन नजदतिन दमा, और तुमने कहा कि हमारी तलवार जो है उससे खून की बूंदें क्या टपकती है। फदललता अला किल्लतिल कत्ल, इसका मतलब है कि कत्ल जो है तुम्हारी तलवारों से जो कत्ल हुआ है, किताल हुआ है, वो बहुत कम हुआ है, क्योंकि तुमने कहा बूंदें टपकती है। तुम्हें कहना चाहिए था वलो कुल्ता यजरीना, खून बहता है, तुमने कहा यक्तुरना टपकता है, तुम्हें कहना चाहिए था क्या यज, खून बहता है। इसका लकाना अक्सर, इसका मतलब होता है कि तुमने ज्यादा किताल किए, क्योंकि अरब के ये फख्र की बात होती कि किस कबीले ने किस कबीले को कितना ज्यादा मारा, इसलिए इस बात पर भी पकड़ा यक्तुरना यानी टपकना, यजरीना बहना। ठीक है, बहने से समझ आता है कि तलवार से जो है समंदर की तरह खून बह रहा था। फिर कहते हैं लिनसिबाब इद्दम, क्योंकि इससे ये समझ आ जाता कि खून जो है वो बहुत सारा बह रहा था, किससे, तलवार से। फिर कहते हैं वह फखर बिमन वलद, और तुमने फख्र किया अपने बच्चों से, क्योंकि उन्होंने क्या वलदना बनिल अनका, हमने बनुल अनका उनको जन्म दिया। हालांकि अरब के यहाँ क्या मशहूर था, वो अपने आबो अजदाद से क्या करते थे, वो अपने बच्चों से फख्र नहीं करते, वो अपने आबो अजदाद से, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह ताला हज के मुतल्लिक जो आयत है उसके मुतल्लिक बयान करते हैं कि कज़िक्रिकुम आबाअकुम औ अशद्द ज़िक्रा, यानी जैसे तुम जाहिलियत में अपने आबो अजदाद का जिक्र करके फख्र करते थे, उससे ज्यादा जिक्र किसका करो, अल्लाह ताला। यानी कुरान भी इसका बात की गवाही देते कि अरब किनसे फख्र करते थे, अपने आबो अजदाद से। इसलिए कहते हैं कि तुमने फख्र किया अपने बेटों से, वलम तफखर बिमन वालदक, जिसने तुम्हें जन्म दिया, अपनी यानी तुम्हारे बाप और अजदाद, उससे तुमने फख्र नहीं किया। फ़क़ाम हसन मुनकसिर, और हसन जो है टूट फूट कर चोरी छुपे निकल जाता है। इसलिए अन्नाबिगा इनको ये नाम था, अन्नाबिग कहते हैं जीनियस, अबकरी जीनियस, इसका लक़ब भी था और नाम भी था, ऐसे इसको ये नाम नहीं दिया गया था, अन्नाबिगतुज़ ज़ुबियानी। तो हम देखते कि जाहिली दौर में भी इनके यहाँ विजदान में ये ज़ौक़, एक टेस्ट मौजूद था, इनको पता था कि किस जगह कौन से अल्फाज आने चाहिए, और यही ज़ौक़ जो है, इसी ज़ौक़ को हम कहते हैं अलबलाग। यानी ये अरब के जो टेस्ट अंदर से फितरतन मौजूद था, इसको फिर कवायद की सूरत में हमारे उलमा ने शक्ल दी कि हम गैर अरब जो है, या अरब भी जो फितरतन अरब नहीं है, जिनका कलाम जो है फासिद हो चुका है, कैसे कवायद और जवाबित के जरिए से हमारा कलाम जो है उन अरब के जैसा हो जाए जो सही अरबिक बोलते थे। अच्छा, ये तो थी जाहिलियत की बात कि जाहिलियत में जो है अरब जो है वो बलागत में बहुत आला मकाम पर पहुंच चुके थे। देखिए, हमारे उलमा बयान करते हैं कि हर ज़माने में जिस नबी को भेजा जाता था, उस ज़माने में जो चीज़ ज़्यादा मशहूर होती थी, उसी एतबार से उस नबी को मुअज़्ज़ा भी अता किया जाता था। मुशरिकीन अरब की यहाँ सबसे बड़ी फ़ख्र की बात थी शेर व शायरी, कलाम पर कुदरत, एक दूसरे के मुतलिक शायरी कहना, चाहे फिर वो एक दूसरे की मजम्मत करनी हो या एक दूसरे की प्रेज करनी, हिजो करना हो या प्रेज करना हो, ये अरब की यहाँ सबसे बड़ी बात होती थी। इसलिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सबसे बड़ा मुअज़्ज़ा क्या दिया गया, कुरान, और इसी कुरान के मुतलिक बयान किया गया कि इस कुरान के जरिए से आप इनको चैलेंज करें कि इस जैसी एक सूरत या 10 सूरत या इस जैसा कुरान ला के दे, मगर वो नहीं ला सके। फिर इस्लाम का जब दौर आया, कुरान की बरकत से, अहादीस की बरकत से उलमा ने फिर
علوم کو تدوین کیا. علم النحو وجود میں آیا, علم الصرف وجود میں آیا قرآن و سنت کی برکت سے, اور اسی کے ساتھ ساتھ بلاغت کا جو علم ہے وہ بھی وجود میں آیا. پہلے علماء کیا کرتے تھے, وہ تفسیر کی کتابوں میں, شعر و شاعری کی کتابوں میں, جب وہ شعر و شاعری کو ایکسپلین انالائز کرتے تھے, وہ بیان کرتے تھے کہ اس شعر میں ایسا ایسا مسئلہ ہے, اس شعر میں یہ خوبصورت بات ہے. وہ کون سے مسائل وہ ڈسکس کرتے تھے؟ بلاغت کے مسائل. لیکن اس کی کوئی کتابی شکل ان کو پتہ تھا یہ فطرتاً, اور تفسیر کی کتابوں میں وہ یا شعر و شاعری کی کتابوں میں ڈسکس کرتے تھے. پھر بعد میں علماء آئے جن میں سے سرفہرست جو ہے عمرو ابن عثمان, جو مشہور ہے کس نام سے؟ سیبویہ کے نام سے, امام اللغہ. یہ لغت, علم النحو, علم الصرف, علم القراءات, اس کے امام مانے جاتے تھے. انہوں نے لکھی, ان کی وفات جو ہے 180 ہجری میں ہوئی ہے. 180 یعنی سیکنڈ سینچری جو ہے اسلامک ہجری کے اعتبار سے 180 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے. انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ الکتاب. اور یہ الکتاب جو ہے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ یہ علم النحو پر کتاب ہے. حالانکہ یہ خالی علم النحو پر کتاب, اس میں علم النحو بھی ہے, اس میں صرف بھی ہے, اس میں تجوید بھی ہے, اس میں قرات بھی ہے, اس میں شعر و شاعری بھی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ اس میں بلاغت بھی ہے. یعنی یہ اس لیے اس کو کہا ہی گیا الکتاب, یعنی اس ایسی کتاب جس میں عربک زبان کی جو تمام علوم ہیں وہ سارے جمع ہیں. اور اسی کتاب میں امام سیبویہ نے بلاغت کے بھی کچھ مباحث ذکر کیے. یہ تو تھی سیکنڈ سینچری کی بات. پھر ہم تھرڈ سینچری کی طرف جب آتے ہیں, اس میں ایک عالم تھے جن کا نام تھا ابو عبیدہ معمر ابن المثنی. ان کی وفات ہوئی ہے 213 ہجری میں. انہوں نے کتاب لکھی مجاز القرآن. دیکھیے قرآن پر کتاب ہے مجاز القرآن. ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ کہ علم البلاغہ میں ایک باب ہوتا ہے جس میں ڈسکس کیا جاتا ہے المجاز. یہاں پر مگر مجاز سے وہ مجاز مراد, مجاز سے یہاں پر مراد ہے طریقۃ القرآن و اسلوبہ, قرآن کا طریقہ اور اسلوب, کہ قرآن کیسے اپنی بات بیان کرتا ہے, وہ مراد ہے یہاں پر کس سے؟ مجاز سے. مگر اس مجاز القرآن کتاب میں ابو عبیدہ معمر ابن المثنی نے بہت سارے ایسے مباحث ذکر کیے جو بلاغت کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں. پھر 255 ہجری میں وفات ہوئی ہے عمرو ابن بحر الجاحظ کی. الجاحظ جو ہے یہ ادب کی دنیا میں, یعنی عربی ادب جو ہے, عربک لٹریچر جو ہے, اس کے بڑے ایک ماہر اور استاد مانے جاتے ہیں. ان کی ایک کتاب ہے البیان والتبیین. اسی طرح ایک ان کی کتاب ہے الحیوان, اور بھی بہت ساری کتاب ہیں البخلا وغیرہ. خاص طور پر ان کی جو ہے کتاب ہے البیان والتبیین اور کتاب الحیوان, اس میں وہ بلاغت کے متعلق بہت سارے مباحث ذکر کرتے ہیں, مگر کیسے؟ قواعد کی صورت میں نہیں. یہ کیا کرتے ہیں, یہ عرب کا کوئی کلام لاتے ہیں یا کوئی شعر لاتے ہیں, پھر اس کی انالیسس کرتے ہیں, بیان کرتے ہیں پھر کہ اس میں بلاغت کا یہ مسئلہ ہے, اس میں بلاغت کا یہ مسئلہ ہے. بعد میں جب علماء آئے انہوں نے چھان بین کر کے یہ الفاظ اٹھائے اور علم البلاغہ میں ان کو تدوین کیا. یعنی پہلے علماء کیا کرتے تھے, وہ سیدھا پریکٹیکل اپلیکیشن لاتے تھے, وہ قواعد ذکر نہیں کرتے, کیونکہ ان کو قواعد کی ذکر ضرورت نہیں تھی, کیونکہ وہ فطرتاً ان کے ذہن میں موجود تھی. جیسے مثال کے طور پر امام شافعی رحمہ اللہ تھی. امام شافعی ان کی فطرت میں علم اصول الفقہ جو ہے وہ موجود تھا, لیکن بعد میں اوروں کے لیے ان کو ضرورت لگی کہ الرسالہ کتاب جو ہے مجھے لکھنی چاہیے. مگر امام شافعی جو ان کی فطرت میں علم اصول الفقہ جو تھا وہ موجود تھا. اسی طرح عمرو ابن بحر الجاحظ جو ہے, انہوں نے مختلف کتابیں لکھی جن کتابوں میں انہوں نے بلاغت کے مباحث ذکر کیے. ان کے بعد آئے عبداللہ ابن محمد المعتز باللہ. ان کی وفات ہوئی ہے 296 ہجری میں. یہ جو عبداللہ ابن محمد المعتز باللہ تھے, یہ ایسے عالم ہیں جو ایک دن اور ایک رات کے لیے خلیفہ تھے. ایک دن اور ایک رات, یعنی یہ خلیفہ عباسی دور کے ایک خلیفہ تھے. ایک دن اور ایک رات کے لیے ان کو خلیفہ رکھا گیا. کیوں؟ دوسرے دن ان کو پھر قتل کیا گیا. ان کے متعلق یہ مشہور ہے کہ یہ ایک دن اور ایک رات کے لیے کیا تھے؟ خلیفہ تھے عباسی دور کے. اور پھر ان کو کیا کیا گیا؟ دوسرے ہی دن ان کو قتل کیا گیا. مگر یہ خلفاء کے خاندان سے تعلق رکھتے تھے, لیکن یہ عالم بھی تھے. ان کو پسند تھا, یہ کیا کرتے تھے, یہ دور دور گاؤں میں جاتے تھے, عرب کے گاؤں میں جاتے تھے, تاکہ یہ فطرتاً جو ان کے پاس عربک موجود ہے اس کو سیکھے, اور پھر کتاب میں اس کو کیا کرتے تھے, پھر نوٹ کرتے تھے. ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ سب سے پہلے عالم ہیں, پہلا آدمی جس نے علم البلاغہ کی ساخت رکھی. انہوں نے مختلف ان کی کتابیں, ان کا یہ شاعر بھی تھے, اور ان کا دیوان الشعر جو ہے وہ موجود بھی ہے, وہ چھپا بھی ہے.
ان کی شاعری کا جو مجموعہ ہے کلیکشن آف پوئمز جو ہے وہ چھپا بھی ہے. لیکن ان کی یہ جو کتاب ہے جو میں نے بریکٹس میں یہاں پہ لکھی ہے البدیع، یہ بلاغت کی پہلی کتاب مانی جاتی ہے. اس میں انہوں نے سارا بلاغت ڈسکس نہیں کیا لیکن بلاغت کے کچھ مباحث ذکر کیے ہیں. اس لیے آپ کہہ سکتے ہیں کہ عبداللہ ابن محمد المعتز باللہ جو ہے یہ پہلا ایسا شخص ہے جس نے علم البلاغہ کو ایک الگ ایک صورت، کتاب کی صورت دی، ایک علم کے طور پر اس کو ذکر کیا. اس لیے ہم آگے دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی کہ علم البلاغہ جو ہے اس کی کتنی شاخیں ہیں، علم المعانی، علم البیان اور علم البدیع. مگر یہاں البدیع سے خالی علم البدیع مراد، البدیع سے ان کا مراد تھا تینوں. البدیع سے ان کا مراد کیا تھا؟ پورا علم البلاغہ. انہوں نے اپنی کتاب کا کیا نام رکھا؟ البدیع. پھر ہم منتقل ہوتے ہیں 4th سینچری کی طرف، ہجری کے اعتبار سے میں بات کر رہا ہوں. اس میں ایک عالم تھے قدامہ ابن جعفر، ان کی کتاب ہے نقد الشعر. نقد کا مطلب ہوتا ہے شعر و شاعری کو انالائز کرنا، یا آپ کہتے ہیں کرٹیسزم آف پوئٹری. اس کو انالیسس کرنا، اس کو کرٹیسائز کرنا اور پھر بیان کرنا کہ اس شعر میں کیا خوبیاں ہیں اور کیا خامیاں ہیں. اور خامیاں اور خوبیاں یہ بیان کرنے کے درمیان ہی یہ بلاغت کے کچھ مباحث بھی ذکر. جیسے ہم نے دیکھا نابغۃ الزبیانی، اس نے کیا کیا؟ حسان ابن ثابت کی پوئٹری کو کیا کیا؟ انالائز کیا اور پھر بیان کیا نحو کے اعتبار سے بھی، معنی کے اعتبار سے کی اس میں کیا خامیاں ہیں. قدامہ ابن جعفر جو ہے جن کی وفات ہوئی 337 ہجری میں. اس کے بعد ایک اور عالم آئے علی ابن عبد العزیز القاضی الجرجانی. ہم دیکھیں گے دو ہم دیکھیں گے انشاءاللہ تعالی. ایک تو ہے الجرجانی، لیکن اس سے زیادہ جو مشہور ہے جس کو کہا جاتا ہے واضع علم البلاغہ، جس نے پھر بعد میں علم البلاغہ کو اصلی صورت دی، وہ ہم آگے دیکھیں گے. یہ وہ والے جرجانی نہیں ہے. علی ابن عبد العزیز القاضی الجرجانی، ان کی وفات ہوئی 366 ہجری میں. انہوں نے کتاب لکھی الوساطہ بین المتنبی و خصومی. متنبی یہ مشہور شاعر تھے اور یہ بھی متنبی کی شاعری کے متعلق کتاب ہے، اور متنبی کے جو دشمن تھے، جو اس کے خصوم تھے، جو اس کی شاعری کے متعلق ہجو کرتے تھے، اس کو کرٹیسائز کرتے تھے، یہ اس کے متعلق کتاب ہے. اور اس کتاب میں بھی یہ متنبی کے اشعار کو انالائز کرنے کے درمیان اس کے اسنا میں ہی بلاغت کے کچھ مباحث کیا کرتے ہیں؟ ذکر کرتے ہیں. اس کے بعد ایک اور عالم آئے جن کی وفات ہوئی 386 ہجری میں. ان کا نام ہے علی ابن عیسیٰ الرمانی. انہوں نے کتاب لکھی النکت فی اعجاز القرآن. یہاں پر ہمیں ایک مسئلہ اب سمجھنا ہے. میں نے کہا کہ یہ سارے علوم جو ہے، عربک علوم جو ہے، یہ کس برکت سے اس امت میں آئے؟ قرآن اور سنت کی برکت سے. پہلے دور میں علماء کو جو خاص شغف رہتا تھا وہ کس کے ساتھ رہتا تھا؟ قرآن کے ساتھ. اور قرآن میں سب سے اہم مسئلہ جو ان کے پاس تھا وہ تھا اعجاز القرآن. اعجاز کا مطلب کیا ہے؟ اعجاز القرآن کا مطلب کیا ہے؟ اعجاز القرآن کا مطلب ہے اثبات القرآن عجز الخلق ان یأتوا بما تحداہم اللہ بہ، کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کے متعلق ان کو چیلنج کیا. کون سا چیلنج دیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے؟ اس قرآن جیسی کوئی چیز لاؤ. قرآن اس چیز کا اثبات کرتا ہے کہ تمام مخلوقات جو ہے وہ عاجز ہے کہ وہ اس قرآن جیسی کوئی چیز نہیں لا سکتی. اس کو کہا جاتا ہے اعجاز اور اعجاز القرآن کے متعلق آپ دیکھیں گے بہت ساری کتابیں موجود ہیں. اعجاز القرآن للباقلانی، اعجاز القرآن للجرجانی، دلائل الاعجاز ان کی کتاب ہے. اسی طرح علی ابن عیسیٰ الرمانی، انہوں نے کون سی کتاب لکھی؟ النکت فی اعجاز القرآن. اور انہوں نے کیا بیان کیا؟ انہوں نے سب سے اہم مسئلہ ان کتابوں میں وہ یہی ذکر کرتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ قرآن کیسے الفاظ لاتا ہے، قرآن کی الفاظ میں کیسی بلاغت ہے. یہ کوئی مخلوق نہیں کر سکتا، یہ مخلوق کی بس کی بات نہیں ہے. ان کے بعد آئے ایک اور عالم حمد ابن محمد ابو سلیمان الخطابی. ان کی وفات ہوئی 388 ہجری میں. انہوں نے بھی کتاب لکھی بیان اعجاز القرآن، یہی بات. پھر ان کے بعد آئے الحسن ابن عبداللہ العسکری، ابو ہلال العسکری کے نام سے، یہ بھی لغت کے ایک بہت بڑے عالم تھے. انہوں نے کتاب لکھی الصناعتین. اس میں بھی انہوں نے بلاغت کے بہت مباحث ڈسکس کیے. پھر 5ویں ہجری آئی
5ویں صدی آئے ہجری کے اعتبار سے. اس میں ایک بہت بڑے عالم آئے محمد ابن الطیب الباقلانی، مناظر اسلام اس کو کہا جاتا تھا، بہت بڑے عالم تھے انہوں نے بھی کتاب لکھی اعجاز القرآن، اور ان کی وفات ہوئی ہے کب؟ 403 ہجری میں. ان کے بعد آئے محمد ابن الطاہر الشریف الرضی، یہ رافضی تھے، یہ والے کیا تھے؟ رافضی تھے. انہوں نے بھی 2 کتابیں لکھی، تلخیص البیان عن مجازات القرآن، یہی قرآن کی اعجاز کے متعلق، اور والمجازات النبویہ، اور احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہے اس میں جو اعجاز ہے مجاز ہے اس کے متعلق. اس کے بعد ایک معتزلی عالم آئے جو معتزلہ کے امام مانے جاتے تھے، القاضی عبد الجبار، 415 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. انہوں نے بھی کتاب لکھی اعجاز القرآن. آپ نوٹس کریں گے ان علماء میں سے کچھ علماء جیسے سیبویہ سر فہرست کون سے تھے؟ وہ اہل السنہ میں سے تھے، وہ اہل حدیث اہل السنہ عالم تھے. کچھ علماء آپ ان میں سے دیکھیں گے اشعری ہیں، کچھ علماء آپ ان میں سے دیکھیں گے معتزلی ہے، کچھ علماء آپ ان میں سے دیکھیں گے رافضی ہے. ان سب کا ایز اے امت مقصد کیا تھا؟ قرآن کا اعجاز بیان کرنا. غلطیاں بھی ہوئی ہے، ضروری جب رافضی کتاب لکھے گا وہ اپنا رفض بھی کہیں گھسائے گا، اپنی بدعت بھی کہیں گھسائے گا. معتزلی جب کتاب لکھے گا وہ اپنا اعتزال بھی کہیں اس میں داخل کرے گا. لیکن عمومی طور پر جو سب کا مقصد تھا وہ کیا تھا؟ قرآن کی بلاغت بیان کرنا. اس کے بعد ہے الحسن ابن رشیق، ان کی وفات ہوئی 456 ہجری میں. انہوں نے کتاب لکھی العمدہ فی محاسن الشعر، یہ بھی شعر و شاعری کے متعلق کتاب ہے، اس میں بھی انہوں نے بلاغت کے مباحث ذکر کیے ہیں. اس کے بعد آئے سب سے بڑے امام بلاغت کے اعتبار سے، بلاغت کے علم اعتبار سے، جن کا نام ہے عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی الاشعری. یہ بھی کیا تھے؟ یہ بھی اشعری تھے، لیکن یہ بلا منازع علماء کے درمیان یہ اتفاقی مسئلہ ہے کہ یہ علم البلاغہ کے امام تھے، کیونکہ انہوں نے اصلی صورت میں علم البلاغہ کو اپنی 2 کتابوں میں مدون کیا. وہ 2 کتابیں کون سی؟ دلائل الاعجاز، دیکھیے الاعجاز، اور اسرار البلاغہ. ان 2 کتابوں میں انہوں نے بلاغت کے مباحث ذکر کیے، لیکن وہ ترتیب کے ساتھ نہیں تھی. پہلے جو علماء تھے وہ ایسی فلو میں کتابیں لکھتے تھے، وہ تبویب وغیرہ پہ زیادہ فوکس نہیں کرتے تھے. انہوں نے یہ 2 کتابیں لکھی، دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ. آپ یہ سمجھے کہ بلاغت میں جو بعد میں آنے والی کتابیں ان سب کا جو دارمدار ہے وہ سب ڈیپینڈنٹ ہے کن 2 کتابوں پر؟ بعد میں جو بھی ہم انشاءاللہ جو ہم بھی متن پڑھنے والے ہیں یا باقی جو متون ہیں وہ سب کہاں سے نکالے گئے ہیں؟ ان 2 کتابوں سے. اس لیے علم البلاغہ میں اگر کوئی زیادہ وسیع جانا چاہتا ہو یہ 2 کتابیں اس کے گھر میں ضروری ہونی چاہیے. اور یہ جو عالم ہے عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی، ان کی وفات کب ہوئی ہے؟ 471 ہجری میں. اس کے بعد آتے ہیں امام زمخشری رحمہ اللہ تعالی 6 صدی میں. ان کی وفات ہوئی ہے 538 ہجری میں. انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ سب سے مشہور کتاب ان کی الکشاف. الکشاف میں انہوں نے کیا کیا؟ آج ہمیں تھوڑا بہت سمجھ آئے گا کہ الکشاف اصل میں ہے کیا. الکشاف میں انہوں نے کیا کیا؟ ہم نے دیکھا ان سے پہلے کون سے عالم تھے؟ عبد القاہر ابن عبد الرحمن امام زمخشری نے ان کی یہ 2 کتابیں اٹھائی اور پریکٹیکلی اس کو اپلائی کیا. کس پر؟ قرآن پر. اور ہمارے پاس آج ہاتھ میں ہے وہ کس صورت میں؟ الکشاف کی، یعنی جو دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ میں جو قواعد جو مباحث ذکر کیے اس کو پریکٹیکلی اپلائی کیا امام زمخشری نے. کس کتاب میں؟ الکشاف میں. خالی اپلائی نہیں کیا بلکہ کچھ مزید اور بھی ایڈیشنز کیے، یعنی وہ خالی ناقل نہیں تھے، کاپی پیسٹ نہیں تھا. ایک تو کاپی پیسٹ تو ہوتا ہی ہے کیونکہ ایک عالم دوسرے عالم سے سیکھتا ہی ہے، لیکن اس کو پریکٹیکلی پھر اپلائی کرنا، مثال کے ساتھ اس کو بیان کرنا اور پھر ایڈیشنز بھی کرنا، یعنی کچھ اور مباحث بھی ذکر کرنا. یہ کس نے کیا؟ امام زمخشری. یعنی اگر آپ کہیں گے کہ دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ اس کی پریکٹیکل اپلیکیشن کس کتاب میں موجود ہے؟ وہ الکشاف میں موجود ہے. سو امام زمخشری جو ہے یہ بھی امام البلاغہ ہے، علم بلاغت کے یہ ایک بہت بڑے امام ہیں. آخر میں 3 اور علماء کا ذکر کروں گا جن علماء پر جو ہے بلاغت کا جو علم جو ہے اس کے متعلق جو کتابیں ہیں وہ کلوز ہو گئے. یعنی اس کے بعد جو بھی علماء آئے وہ سب ناقل ہے، انہوں نے صرف کیا کیا ہے؟ کاپی پیسٹ. ان میں سے جو سر فہرست ہے وہ ہے محمد ابن عمر فخر الدین الرازی جن کی کون سی کتاب ہے؟ التفسیر الکبیر،
تفسیر رازی جسے ہم عمومی طور پر کہتے ہیں. انہوں نے کتاب لکھی نہایت الاعجاز فی درایت الاعجاز. اس میں انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے عبد القاہر الجرجانی کی جو دو کتابیں ہیں ان کو جمع کیا اور ان کو چیپٹرز میں تبویب کی اور ان کو ترتیب کی اور ان کا اختصار کیا. یعنی سمرائزیشن اور ترتیب دینا یہ پہلے کس نے کیا ان دو کتابوں کے متعلق؟ فخر الدین رازی نے. کیونکہ وہ دو جو کتابیں ہیں وہ آسان ان کو پڑھنا ایسے ہی نہیں. اس کو سمجھنے کے لیے پہلے ضرور ہے بعد میں جو آنے والے علماء ان کی کتابیں پڑھنا ہے, کیونکہ اس کتاب میں سب کچھ جو ہے وہ پھیلایا ہوا ہے. فخر الدین رازی نے کیا کیا؟ ان دو کتابوں کو پڑھا, اس کو سمرائز کیا اور اس کو ایک ترتیب دے دی. اور فخر الدین رازی ان کی وفات کب ہوئی؟ 606 ہجری میں. ان کے بعد آئی یوسف ابن محمد السکاکی. آپ کہہ سکتے ہیں کہ علم بلاغہ کے جو سب سے مشہور 3 علماء آپ اگر ذکر کرنا چاہیں وہ 3 ہیں: عبد القاہر الجرجانی, یوسف ابن محمد السکاکی اور محمد ابن عبد الرحمن القزوینی. یوسف ابن محمد السکاکی ان کی وفات ہوئی ہے 626 ہجری میں. اور یوسف ابن محمد السکاکی جو ہے یہ بھی معتزلی تھی. یہ بھی کیا تھے؟ یہ بھی معتزلی تھی. انہوں نے کتاب لکھی مفتاح العلوم. دیکھیے مفتاح العلم نہیں, مفتاح العلوم یعنی علوم کی چابیاں. کون سے علوم؟ علوم العربیہ. اس میں انہوں نے نحو بھی لایا ہے, صرف بھی لایا ہے, شعر و شاعری کا علم بھی لایا ہے, قرات کا بھی علم لایا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بلاغت کا بھی لایا ہے. اس کتاب کا جو تیسرا پورشن ہے اس میں انہوں نے بلاغت جو ہے وہ ذکر کیا ہے قواعد کی صورت میں. دلائل الاعجاز اور اسرار البلاغہ جو 2 کتابیں ہیں اس کو قواعد کی شکل میں اس کتاب کے تیسرے حصے میں ذکر کیا ہے. یعنی فخر الدین رازی کے بعد جس نے عبد القاہر الجرجانی کی 2 کتابوں پر کام کیا وہ کون تھے؟ یوسف بن محمد السکاکی. انہی کی کتاب مفتاح العلوم اس کو ہاتھ میں لیا محمد ابن عبد الرحمن القزوینی نے. ان کی وفات ہوئی ہے 739 ہجری میں. انہوں نے اس مفتاح العلوم کی تیسرے پورشن کو لیا اور اس کی کیا کی؟ تلخیص کی. اور پھر وہ مشہور ہوئی کس نام سے؟ تلخیص المفتاح. اور یہ ایسی کتاب ہے جو سب سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ تمام یونیورسٹی جو ہے ان میں جو معتمد متن ہوتا ہے وہ کون سا ہوتا ہے؟ تلخیص المفتاح یعنی مفتاح کی تلخیص یعنی سمرائزیشن. یعنی انہوں نے مفتاح العلوم کا جو تیسرا پورشن ہے اس کو کیا کیا؟ اس کو متن کی صورت دی. اور یہ تلخیص المفتاح کہاں سے آئی؟ مفتاح العلوم سے. اور مفتاح العلوم کہاں سے آئی ہے؟ خاص طور مفتاح العلوم کا تیسرا پورشن وہ آیا ہے عبد القاہر ابن عبد الرحمن الجرجانی کی. یہ 2 جو کتابیں ہیں اسی کو تلخیص کی یوسف ابن محمد السکاکی نے اپنی کتاب مفتاح العلوم کے کس پورشن میں؟ تیسرے پورشن میں. اور اس تیسرے پورشن کی تلخیص کس نے کی؟ محمد ابن عبد الرحمن القزوینی المشہور بالخطیب. ان کو کہا جاتا تھا کیا؟ الخطیب. یہ مختصر طور پر اس علم کے متعلق تھا کہ اس علم کو کیسے مدون کیا گیا. پہلے جو علماء تھے وہ اپنی شعر و شاعری کی کتاب, عربک لٹریچر پہ جو کتاب ہے اس میں وہ پھیلا کر اس کو ذکر کرتے تھے کہ اس شعر میں ایسا بلاغت کا مسئلہ ہے, ایسا بلاغت کا مسئلہ ہے. بعد میں جب علماء آئے انہوں نے پھر کتابی صورت میں اس کو مدون کیا اور علم البلاغہ جو ہے پھر وہ وجود میں آیا. اور علم البلاغہ کی جو امام اب ہے وہ کون ہے؟ عبد القاہر الجرجانی. اس کے بعد یوسف بن محمد السکاکی. اس کے بعد محمد ابن عبد الرحمن القزوینی. انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں ہم کتاب کی طرف آئیں گے. ہم دیکھیں گے کتاب کے آتھر کون ہیں, کتاب کیا ہے, اس میں ہم کیا پڑھنے جا رہے ہیں, وہ ہم انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں دیکھیں گے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.